کل بدعت ضلالہ، حضور فرماتے ہیں ہر بدعت ضلالت ہے، گمراہی ہے، گمراہی، اندھیر، گمراہی، ہر بدعت تمہیں اندھیروں میں مبتلا کرے گی، گرا دے گی، تمہیں گمراہ کر دے گی۔ وَكُلَّ بِدْعَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی یہ آپ کو جہنم تک پہنچا دے گی۔ ہر گمراہی کیا ہے؟ آپ کو جہنم تک پہنچا دے گی۔ یہاں ایک بات نوٹ کر لیں، غور سے سنیے گا اس بات کو، کہ بدعت کہتے ہیں دین میں کسی نئی چیز کا گھڑ لینا، ایجاد کرنا، کوئی نئی چیز شامل کر لینا، ایڈ کر لینا، دین میں کسی نئی چیز کو ایڈ کرنا، یہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ بدعت ہے، بدعت۔ سنت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی بات، آپ کا عمل، آپ کی زندگی کے کلام، یہ اس کو سنت کہا جاتا ہے۔ اور یعنی آپ نے جس انداز میں زندگی کو اختیار کیا ہے، یہ سنت ہے، سنت زندگی ہے۔ اور بدعت کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ دین میں کسی نئی چیز کو ایڈ کرنا، یہ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ تو کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی، اس میں سے 10 سال مکہ کے، 13 سال مدینہ کے، ہجرت سے پہلے کی زندگی، ہجرت کے بعد کی زندگی، مدینہ کے احکام کچھ اور، مکہ کے احکام کچھ اور، یہ مکی زندگی، یہ مدنی زندگی، تو اس تمام تر زندگی کو، جس کو اسوہ حسنہ کہا گیا، معیار عمل قرار دیا گیا، تو اس زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ربیع الاول کے اندر کیا رہا ہے؟ سوال یہ ہے۔ 12 ربیع الاول کو کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے لشکر کو لے کر چلو میرے پیچھے، اور سج گئیاں نے بازار تے گلیاں، سجاؤ بازاروں کو اور گلیوں کو، اور نکلو میرے ساتھ جلوس لے کر، میرے اوپر گستاخ رسول ہونے کا فتویٰ مت لگائیے گا، گستاخ رسول یا حب رسول نہ ہونے کا فتویٰ نہ لگائیے گا، بات کو سمجھیے گا کہ یہ کیا ہوا؟ دین میں ایک نئی چیز کو ایڈ کر لیا گیا، مذہب میں، دین میں ایک نئی چیز کو ایڈ کر لیا گیا، تو یہ کیا ہوا؟ بدعت ہوئی، بدعت ہوئی۔ کوئی کہے کہ حضرت صاحب یہ جو رائمنڈ کا اجتماع ہوتا ہے، یہ جو تبلیغی جماعت کی نقل و حرکات ہیں، ان کا آنا جانا چلا 4 مہینے، صحابہ کا تو اس طرح کا کوئی عمل نہیں تھا، یہ ترتیب یہ نہیں تھی، تو یہ بھی تو بدعت ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بھی تو بدعت ہے۔ دیکھیں، بدعت وہ ہے کہ جس کو آپ یوں کہیں کہ دین میں نئی چیز کو ایڈ کیا گیا ہے۔ کس میں؟ دین میں نئی چیز کو ایڈ کیا گیا ہے، اور اس کو دین سمجھا جا رہا ہے۔ اس لیے علماء کرام نے لکھا ہے، بات کو غور سے سنیں، کہ بدعتی کو توبہ کی توفیق بہت کم ملے گی۔ یاد رکھیے گا، بدعتی کو توبہ کی توفیق کم ملتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ اس کو دین سمجھ کر رہا ہے۔ جو آدمی پہلے ہی دین سمجھ رہا ہے، اس کو کیا سمجھاؤ گے؟ بھائی یہ دین نہیں ہے، کہ یہ بدعت ہے، بے دینی ہے جس میں تو مبتلا ہو گیا، بچ اس سے بچ۔ ایک آدمی اپنی بیماری کو بیماری سمجھتا ہی نہیں ہے، بیماری کو بیماری نہیں سمجھ رہا، اس کو آپ دوائی دینے کے لیے راضی کیسے کریں گے؟ اس کو آپ راضی نہیں کر سکتے۔ ایک وہم کی بیماری ہے، وہم کی نا، اللہ معاف فرمائے، کسی کو لگ جائے تو اللہ سب کی حفاظت فرمائے، بندہ بس گیا، بندہ کام سے گیا۔ ہمارے ساتھ ایک سفر میں ساتھی تھے، اس کو وہم کی بیماری تھی، تو وہ روزے کی حالت میں جب کلی کرتے تو وہ 8-8 10-10 دفعہ تھوک نیچے گراتے۔ میں نے پوچھتا کیا؟ کہ کہیں پانی اندر نہ چلا جائے۔ تو وہ وہم ایسا تھا کہ وہ وضو کرتے ہوئے واپس چلا گیا۔ میں کیا ہوا؟ کہ میری کونی خشک رہ گیا، مجھے شک پڑ رہا ہے۔ میں نے کہا چل دھو گیا، تو وہ دھویا، پھر واپس آیا، پھر دوبارہ گیا کہ کیا ہوا؟ کہ مجھے شک پڑ رہا ہے کہ میرے یہ پاؤں کا نیچے والا حصہ خشک رہ گیا تھوڑا سا۔ یہ وہم تھا، وہم، یہ وہم کی بیماری جس کو لگ جائے، الامان والحفیظ، اس کو وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ مجھے کوئی بیماری نہیں ہے، میں وہم کا مریض ہوں۔ وہم کا علاج یہ ہے کہ مجھے کچھ نہیں ہے، مجھے کچھ نہیں ہے۔ تو بدعتی اپنے آپ کو منوانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے
کہ میں جو کام کر رہا ہوں یہ میرا کام دین ہے یا بدعت ہے. اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ یہ بدعتی توبہ کی طرف کم آئے گا، اس کو توبہ کی توفیق کم ملے گی. کیوں کہ توبہ جیسی نعمت یہ اللہ طالب صادق کو عطا کرتے ہیں. والاسم ما حاق فی صدرک، بات یاد رکھیے گا، والاسم ما حاق فی صدرک، گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے. ایک فرمایا کہ مومن وہ ہے ایمان والا جس سے گناہ سرزد ہو جائے تو وہ اس گناہ کو اپنے لیے ایسا بھاری سمجھتا ہے کہ گویا اس کے اوپر پہاڑ لا کے کھڑا کر دیا گیا، ابھی میرے اوپر گرے گا. یہ کیا ہے؟ مومن. اب جس کی یہ کیفیت ہو آپ اندازہ لگائیں اور خود بتائیں، جس کی یہ کیفیت ہے تو اس کو توبہ کی توفیق اللہ دے گا یا نہیں دے گا؟ جس کی یہ کیفیت ہے. ایک نوجوان لڑکا آیا مجھے کہنے لگا کہ ایک گناہ ہے وہ نہیں ختم ہو پا رہا، میرے اندر ایک گناہ ہے جس کو میں ختم نہیں کر سکتا، میری عادت بن چکی ہے. تو میں نے اس سے پوچھا گناہ کے بعد کی کیفیت کیا ہے؟ تو کہنے لگا جی گناہ کے بعد کی کیفیت یہ ہے کہ اندر شرمندگی کی کیفیت اور اتنا بے چین اور بے قرار رہتا ہوں کہ جس کی وجہ سے میرے اندر چڑچڑا پن آ رہا ہے. تو میں نے اس سے عرض کیا کہ ابھی ایمان باقی ہے، اس کو غنیمت سمجھو، اس بے چینی اور بے قراری کو غنیمت سمجھو اور توبہ کر لو پکی پکی. اللہ سے مانگ لو کہ اللہ میں آج کے بعد نہیں کروں گا. جس دن تیری یہ بے چینی اور بے قراری ختم ہو گئی سمجھ لینا کہ تیرے دل سے ایمان گیا. اس لیے کہ منافق ہے وہ آدمی کہ جو گناہ کرے اور گناہ کرنے کے بعد وہ اس کو ایسے ہی ہلکا لیتا ہے جیسے ناک پر مکھی بیٹھی تھی اور ہاتھ کے اشارے سے اس کو اڑا دیا. اذا سرت کا حسنتک وساءت کا سیئتک فانت مؤمن. یہ حدیث میں ایمان کی علامت کہ جب تجھے تیری نیکی خوش کرے، جب تجھے تیری برائی بے چین بے قرار کر دے، فانت مؤمن، تو ایمان والا ہے. کیا ہے؟ ایمان والا ہے. تو بدعتی چونکہ تصور ہی نہیں کر رہا، مانتا ہی نہیں ہے کہ میں گناہ کے کام میں لگا ہوا ہوں، وہ تو اپنے اس کام کو ایک نیکی کا کام سمجھ کے کر رہا ہے. اس لیے آپ اس کو سمجھاؤ تو وہ کہے گا کہ نہیں یہ تو میں دین کا کام کر رہا ہوں. تو امت روایات میں رسومات میں اس قدر پھنسی ہے کہ آج وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. لہذا اس کا طریقہ صرف ایک، وہ کہ صحابہ کی زندگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، یہ ہمارے لیے نمونہ ہے. ان دونوں زندگیوں کو دیکھ کر کہ محرم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا، ربیع الاول میں، عید الاضحیٰ پہ، عید الفطر، رمضان کے روزے، سحر میں، افطار میں، خوشی میں، غمی میں، معاملات میں، اخلاق میں، معاشرت میں، کہ ان ساری چیزوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام کا طرز عمل کیا تھا، ہم ویسے ہی زندگی گزاریں گے. بس خلاصہ یہ ہے. لہٰذا ربیع الاول کے اندر ہم صحابہ کی زندگیوں کو دیکھیں. مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چلو اپنی زندگی میں یہ کام نہیں کیے اس لیے کہ خود ان کی ذات کا مسئلہ تھا، مان لیا. چلیں آگے چلیں صحابہ کی زندگی کہ ان کی آمد پر، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنی خوشی صحابہ کو ہوئی ہے اتنی کسی اور کو نہیں ہوئی. تو کیا صحابہ نے ایسے جلسے جلوس نکالے تھے؟ چراغاں کیا تھا ایسے لائٹنگ؟ چلو اس وقت لائٹ نہیں تھی، چراغاں تو تھے نا، چراغ تو تھے. کیا ایسے جلا کر خوشیوں کا اظہار کبھی ایسے انہوں نے کیا تھا؟ نہیں. میں ایک بات عرض کر دوں، ان علماء کی طرف سے جو کمی اور کوتاہی ہوئی ہے، اہل بدعت لوگوں کی طرف سے ایک کمی اور کوتاہی یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے اپنی عوام کو، مقتدیوں کو، اپنی قوم کو ایسی رسومات سے اور ایسی بدعات سے نہیں روکا. نقصان یہ ہوا ہے کہ ان کی عوام مقتدی ان کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں. اب یہ جتنا بھی پیٹ لیں، لڑیں، دیوار میں ٹکر ماریں، سر ماریں، او بھائی خدا کے لیے چھوڑ دو، یہ بدعت ہے. ان کے مولوی صاحب اب نہیں، اب آپ سائیڈ پہ ہو جاؤ. یاد رکھیے گا، جہالت، صرف اور صرف جہالت، اور جہالت کا کوئی علاج نہیں ہے جب تک شعور اور علم نہ آ جائے. جہالت کا کوئی علاج. علم کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ مدارس میں داخلہ لیں. آج کل علم کے سورسز بہت زیادہ ہیں.
اور سب سے بڑا میرے خیال میں ذریعہ علم کا آج کیا ہے؟ ڈیجیٹل دنیا. یوٹیوب آپ کے پاس، فیس بک آپ کے پاس، انسٹا آپ کے پاس، واٹس ایپ کے اوپر گروپ ایسے بنے ہوئے ہیں، لہٰذا وہاں یہ چیزیں آتی رہتی ہیں. ایک وقت دو کام ہونے والے ہیں، دو کام. ایک کام یہ ہونے والا ہے چند سالوں میں کہ ان کے علماء روئیں گے، ہاتھ جوڑیں گے کہ خدا کے لیے یہ بدعات چھوڑ دو، یہ رسومات چھوڑ دو، کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے ہمارے دین میں. لیکن ان کی بات کو وہ ردی کی ٹوکری میں گرا دیا جائے گا. ایک یہ کام ہونے والا ہے. دوسرا کام جو ہونے والا ہے وہ یہ کہ ان کی عوام ہی ان علماء کو روکے گی کہ تم نے ہمیں کس لائن پر لگایا اور کس طرز پر تم نے ہماری زندگی کو خراب کیا ہے. جن لوگوں میں شعور آئے گا وہ خود ان کو پکڑیں گے. اور کہیں ایسا دن نہ آ جائے الامان والحفیظ کہ ان مولویوں کا گربان پکڑنے والی یہ عوام نہ ہو. مولوی صاحب آرام سے ٹک جاؤ پہلے آرام سے، کہ اس عمل میں رسول اللہ کا عمل کیا تھا وہ بتاؤ، کہ تمہارے اس کام میں صحابہ کا طرز عمل کیا تھا وہ بتلاؤ ہمیں. حوالہ دو کتابوں سے حوالہ دو. اور آج تو معاملات یہاں تک عام پہنچے ہیں، ہر سال بڑھتا جا رہا ہے. یہ تو اللہ کا بڑا شکر اور احسان ہے کہ استقلال آباد کالونی میں ربیع الاول کے اندر جو بدعات کسی زمانے میں ہوا کرتی تھی آج سے 4-5 سال پہلے، وہ اب بالکل نہیں رہی، ختم ہو چکی ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے آج سے 6-7 سال پہلے لائٹ چلی گئی تھی. لائٹیں، پہاڑیاں اور آبشاریں اور اس قسم کی چیزیں دیکھنے کے لیے دور دراز کے دوسرے کالونیوں سے، علاقوں سے جو مستورات آئی ہوئی تھی لیڈیز، تو جب ایک بجلی گئی کچھ دیر کے لیے تو ان مستورات کے اوپر جو حملہ ہوا مردوں کا، لڑکوں کا، اور ان کے ساتھ جو طوفان بدتمیزی ہوئی ہے وہ تاریخ کبھی نہیں بھولے گی. وہ ان کے علماء کبھی نہیں بھولیں گے کہ جب انہوں نے بڑی مرکزی مسجدوں کے سپیکر کھول کے انہوں نے یہ باتیں کہی تھی کہ خدارا پیچھے ہٹ جاؤ. تو یہ جو اعلانات کیوں نوبت کیوں آئی تھی؟ کیا جلوس کے اندر مسورات کا کیا کام ہے؟ اول تو مجھے یہ بتائیں. تو یہ ڈھول دھماکے اور حضور فرماتے ہیں میں ان چیزوں کو توڑنے کے لیے آیا ہوں، میوزک سسٹم کو ختم کرنے کے لیے. سب سے پہلے عیسائی تھے، عیسائی یاد رکھیے گا کہ میوزک سسٹم کی ابتدا جو ہے یہ عیسائیوں میں ہوئی ہے. کرسچنز یہ عبادات کے اندر بھی اس کو لے آئے تھے. آج بھی میں کافی 1-2 ملکوں میں ایسا جانا ہوا، ساؤتھ افریقہ، برازیل، ایکواڈور، ان علاقوں کے اندر آج بھی جو ان کے چرچ ہیں ان چرچز کے اندر جو عبادت کا وقت ہے وہاں میوزک سسٹم ہے. وہ بڑی عجیب سی ٹیون اور ایک عجیب سے وہ ان کا، مجھے تو وہ نام بھی نہیں آتے کیا چیزیں ہیں ان کے پاس، وہ جو بجائی جاتی ہیں وہاں پر. تو میوزک، ڈھول ہو، تبلا ہو، وہ گٹار ہو، کسی بھی شکل میں ہو، اس کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے. اور جس نبی نے اس کو حرام قرار دیا اس کی میلاد کی خوشی میں آپ لوگ ان ڈھول دھماکوں کو بجا کر رقص کرتے ہو، ناچتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں جی؟ خوشیاں منا رہے ہیں. یہ کوئی خوشی نہیں ہے، یہ کوئی خوشی نہیں ہے.